دونوں بچیاں چھت پر کھیل رہی تھیں کہ اچانک نیچے چیخوں سے گھر گونج اٹھا۔ بلقیس بیگم اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر ربیہ کو مار رہی تھیں کہ بیٹیوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، کمبخت میرے بیٹے کو کھا گئی ہو۔ اور بلقیس بیگم کے وہ پاؤں میں گر کر کہہ رہی تھی کہ اماں میں بچیوں کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ یہ سب دیکھ کر بچیاں سہم گئیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگیں پاپا آ جائیں، سب اماں کو مار رہے ہیں۔ اور اسی دن ربیہ کو بچیوں سمیت نکال دیا گیا اور وہ شوہر کی قبر پر جھگی لگا کر سو گئی۔ اگلی صبح جب بلقیس بیگم اور اس کے بیٹے اٹھے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ربیہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ دونوں بیٹیاں صحن میں دھوپ میں کھیل رہی تھیں، لیکن بلقیس بیگم کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں۔ کہنے لگی کمبخت تو سکون سے بیٹھنے بھی نہیں دیتی صحن میں، چلو نکلو یہاں سے، اپنے کمرے میں رہا کرو۔ ربیہ کچن میں سب کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو اسے دیا گیا تھا، جس میں وہ اپنی دونوں یتیم بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ بچیاں دونوں چھوٹی تھیں، جوانی میں ہی ربیہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے ساس نے ربیہ سے اس کا کمرہ چھین کر اسے چھوٹا سا اسٹور روم دے دیا، جس میں ہر وقت کاٹ کباڑ پڑا رہتا تھا۔ وہ سب نکال کر ربیہ اپنی بچیوں کو لے کر وہیں رہنے لگی۔ پورا دن وہ کچن میں کام کرتی رہتی، پورے گھر کی ذمہ داری بھی اسی پر تھی، لیکن پھر بھی بلقیس بیگم سے وہ ایک لمحہ برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ابھی بھی اس کی بیٹیوں کو ڈانٹ کر کہنے لگی جاؤ چھت پر جا کر کھیلو۔ سین تو پھر بھی کچھ کم تپا ہوا تھا، لیکن چھت تو دوپہر کے وقت آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ دونوں بچیاں اوپر چلی گئی تھیں۔ سب کے لیے پراٹھے بنانے کے بعد ابھی ربیہ نے دسترخوان بچھایا ہی تھا، سب لوگ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس کے دونوں دیور اور ان کے بچے ابھی اے سی والے کمرے سے نکل کر آئے تھے۔ جب ربیہ نے چھت کی جانب منہ کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو آواز دی تاکہ وہ بھی ناشتہ کر لیں، تو بلقیس بیگم نے دھاڑتے ہوئے کہا ابھی وہ لوگ ناشتہ نہیں کریں گی، رہنے دو انہیں دھوپ میں، ہم سب ناشتہ کر لیں گے، جو بچ جائے گا وہ تم کھلا دینا اپنی بیٹیوں کو۔ توبہ ہے بھائی، جن کے باپ دن بھر کماتے ہیں ان کو پہلے کھانے کو ملے گا یا پھر تمہاری بیٹیوں کو جو مفت میں پل رہی ہیں۔ ربیہ کا تو دل جیسے بجھ کے رہ گیا تھا، کیا نہیں کرتی تھی، سب کے کپڑے دھوتی تھی، صفائی کرتی تھی، برتن مانجتی تھی، کھانا بھی سب کے لیے بناتی تھی، پورا دن گھن چکر بنی رہتی تھی، لیکن ساس تھی کہ اس کے ماتھے کے بل ٹھیک ہی نہیں ہوتے تھے۔ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا، روٹی کے بچے ہوئے ٹکڑے بچے تھے، آملیٹ تو سارا ختم ہو چکا تھا۔ سب لوگ دسترخوان سے پیٹوں پر ہاتھ لگاتے ہوئے واپس اپنے کمروں میں چلے گئے۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے سب نے اپنے اپنے کمرے میں اے سی چلا رکھا تھا۔ بلقیس بیگم بھی اپنے بڑے بیٹے کے کمرے میں چلی گئیں، کیونکہ باہر گرمی بہت تھی۔ دونوں بچیاں جب دھوپ میں کھیل کر تھک کر نیچے اتر کر آئیں تو پیٹ بھرنے کے لیے ایک روٹی بھی ان کے نصیب میں نہ تھی۔ ربیہ نے دیکھا تو آٹا بھی ختم تھا، خود بھی بھوکی بیٹھی تھی، اس لیے سوچا کہ آٹا گوندھ کر دوبارہ سے پراٹھا بنا لے، لیکن جیسے ہی آٹا گوندھ کر فارغ ہوئی روٹی بنانے لگی تو بلقیس بیگم کچن میں آ گئی، کہنے لگی اتنا سارا ناشتہ تو بچا ہے، تمہیں پھر آگ لگ گئی اور روٹیاں بنانے کی؟ کیا درختوں میں پیسہ لگا ہے؟ تمہیں ذرا بھی احساس ہے کہ تمہارے دونوں دیور کتنی محنت سے کماتے ہیں؟ وہ کہنے لگی اماں جی آدھی روٹی کے ٹکڑے ہیں، دونوں بچیوں کو بھوک لگی ہے، پھر میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی ایک دن تم تینوں ناشتہ نہیں کرو گی تو مر تو نہیں جاؤ گی؟ کوئی ضرورت نہیں آٹا استعمال کرنے کی، اسے فریج میں رکھو۔ اس نے فریج میں رکھ دیا، بلکہ بلقیس بیگم نے دوپٹے کے کونے سے گرہ کھولی، اس میں سے فریج کی چابی نکال لی اور فریج کو لاک کر دیا۔ کہنے لگی خبردار فریج میں سے کچھ بھی نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ربیہ خون کے آنسو پی کے رہ گئی تھی۔ دونوں بیٹیاں ماں کی حالت دیکھ کر اور ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر اس کے ساتھ لپٹ گئیں، کہنے لگی اماں ہمیں تو بھوک نہیں لگی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھانا، کھیل کھیل کر ہمارا پیٹ بھر گیا ہے۔ ربیہ نے تڑپ کر دونوں بچیوں کو سینے کے ساتھ لگایا، چومنے لگی، یاد کرنے لگی کہ ایاز تو اپنی بچیوں کی آنکھوں میں آنسو تک نہیں برداشت کرتا تھا، لیکن بلقیس بیگم کا رویہ تب بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ اسے بیٹیوں سے نفرت تھی۔ کہتی تھی بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ ابھی بھی اپنے پوتوں سے زیادہ محبت کرتی تھی، کیونکہ دونوں چھوٹے دیوروں کے بیٹے تھے، اس لیے بلقیس بیگم کو دونوں چھوٹے بیٹوں اور اس کے بیٹوں سے محبت تھی۔ کئی بار باتوں باتوں میں ربیہ سے کہہ چکی تھی کہ اپنا سامان سمیٹو اور اپنے میکے چلی جاؤ، لیکن میکے میں بوڑھے ماں باپ تھے، کرائے کا مکان تھا، بھائی تھا، لیکن اس کی بھی کوئی خاص نوکری نہ تھی، دہاڑی کا مزدور تھا، پتہ نہیں اپنا گھر کیسے چلا رہا تھا۔
وہ بہن کی ذمہ داری اور اس کے بچوں کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا تھا، اس لیے چپ چاپ سسرال میں ہی رہتی تھی، کسی سے اف تک نہیں کرتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے بچے ہوئے روٹیوں کے ٹکڑے اپنی بیٹیوں کے منہ میں ڈالے تھے، ساتھ ساتھ وہ بچیاں آنسو بہا رہی تھیں، ساتھ ساتھ روٹی کھا رہی تھیں اور پانی کے گھونٹ بھر رہی تھیں۔ یہ تھا ان بچیوں کا ناشتہ جو انہوں نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ کیا تھا۔ ربیہ نے تو پانی پی کر ہی اپنا پیٹ بھرا تھا، پھر دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ دونوں بچیاں ماں کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر برتن دھونے لگیں۔ ربیہ نے منع بھی کیا کہ تم کمرے میں جا کر بیٹھ جاؤ، تھک جاؤ گی، لیکن وہ کہنے لگیں آپ بھی تو تھک جاتی ہیں۔ کوئی بات نہیں اماں۔ دونوں بیٹیاں برتن دھونے لگیں۔ ایک بیٹی 4 سال کی تھی، دوسری 5 سال کی۔ ماں کا احساس دونوں کے اندر بہت زیادہ تھا۔ ربیہ کھانا پکانے لگی۔ کچن اس وقت تندور کی طرح تپ رہا تھا۔ دونوں بچیاں پسینہ صاف کر رہی تھیں، ساتھ ساتھ برتن دھو رہی تھیں کہ اچانک سے چھوٹی بیٹی کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا اور فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ شیشے کا گلاس تھا اور اس کی دیورانی کے جہیز کا تھا۔ شیشے کے ٹوٹنے پر فوراً سے بلقیس بیگم اور دونوں بہویں کچن میں آ کر ٹوٹا ہوا گلاس دیکھنے لگیں اور دیکھتے ساتھ ہی مغلیات بکنے لگیں۔ چھوٹی بیٹی کا بازو پکڑ کر بلقیس بیگم نے پیچھے کو مروڑا تھا۔ بچی بلبلا اٹھی تھی، تڑپ کر رہ گئی تھی۔ ربیہ نے فوراً اس کا ہاتھ اپنی ساس کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ کہنے لگی اماں بچی ہے، اس نے جان بوجھ کر تھوڑی توڑا ہے۔ ایک تھپڑ تھا جو بلقیس بیگم نے ربیہ کے منہ پر مارا۔ کہنے لگی کمینی، جب تجھے پتہ ہے کہ وہ بچی ہے تو اس سے برتن کیوں دھلوا رہی تھی؟ پتہ ہے تجھے میری بہو کا واٹر سیٹ ہے، انہیں خراب کر دیا، ہزاروں روپے کا آتا ہے۔ چھوٹی دیورانی کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے تھے۔ غصے سے ربیہ کو دیکھنے لگی۔ کہنے لگی اسے کیا، یہ کون سا ٹرک بھر کر جہیز لائی تھی؟ منہ اٹھا کر خالی ہاتھ اٹھ کر آ گئی تھی اپنی یتیمی کا رونا رونے کے لیے۔ میرے گھر والوں کے پاس جہیز نہیں ہے، اب اپنی بیٹیوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے تاکہ وہ دوسروں کی قیمتی برتنوں پر ہاتھ صاف کریں۔ ربیہ کہنے لگی کہ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی تمہیں پتہ ہے میرا پورا جگ سیٹ خراب ہو گیا ہے، اس کے پیسے کیا تمہارا باپ بھرے گا جس نے تمہیں جہیز دینے کی زحمت بھی نہیں کی؟ تینوں نے ربیہ کو بہت باتیں سنائیں۔ دونوں بچیوں کے منہ پر بھی تھپڑ مارے۔ دونوں بچیاں روتی ہوئی اسٹور روم میں چلی گئیں جہاں وہ رہتی تھیں۔ ربیہ کو بھی بہت برا بھلا کہا گیا۔ کہنے لگیں دفع ہو جاؤ ہمارے گھر سے منحوس عورت، تیری منحوسیت سے میرا بیٹا مر گیا، پتہ نہیں تو سب کو مار کر ہی یہاں سے نکلے گی۔ جب بھی ربیہ سے کوئی نقصان ہوتا تھا اسے ایسی ہی باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ جب وہ کمرے میں آئی تو دونوں بچیاں ماں کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگیں۔ وہ تو پہلے ہی منع کر رہی تھی کہ برتن نہ دھوئیں، لیکن انہوں نے ماں کا احساس کرنا چاہا تھا۔ یہ نہیں پتا تھا کہ گلاس ٹوٹ جائے گا اور ایک تماشا سا لگ جائے گا۔ سب کے بچے اسکول جاتے تھے لیکن اس کی بیٹیوں کے اسکول کے اخراجات بھی کوئی اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ حالانکہ اس کی شوہر نے چھوٹے بہن بھائیوں کو خود پالا تھا، ان کے سارے اخراجات اٹھائے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد اس نے ہی دن رات ایک کر کے باپ کی دکانیں چلائی تھیں اور محنت کر کے مارکیٹ میں ایک نام بنایا تھا۔ جب ربیہ کی شادی ہوئی تھی تب اس کا شوہر 15 سے 16 سال بڑا تھا، کیونکہ سب کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد ہی ماں کو بڑے بیٹے کی شادی کا خیال آیا تھا۔ ربیہ کم عمر تھی اور خوبصورت بھی تھی، اس لیے شوہر اس پر گرویدہ ہونے لگا تو یہ بات بلکہ اماں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ پورے گھر کا سارا خرچہ ربیہ کا شوہر ہی اٹھا رہا تھا۔ 2 بیٹیاں ہوئیں تو بلقیس بیگم کا منہ بن گیا۔ اس کے بعد اس نے چھوٹے بیٹوں کی شادی کر دی اور چھوٹے بیٹوں کو اپنے ہاتھ میں کر لیا اور انہیں سمجھانا شروع کر دیا کہ بڑا بھائی تمہارا پڑھا لکھا نہیں ہے، اس لیے اسے بیوقوف بناؤ اور آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے ہر چیز اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ چھوٹے بھائیوں نے بھی بڑے پیار محبت سے بڑے بھائی کو آئینے میں اتارا۔ کہنے لگے کہ آپ کو تو بینک اکاؤنٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے، پیسے بینک میں ڈالتے ہیں، یوں چوری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کہنے لگے کہ سارا حساب کتاب ہم لوگ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، ہم بھی آپ کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ بڑے بھائی کو چھوٹے بھائیوں پر اندھا اعتبار تھا، سمجھتا تھا کہ کبھی بھی اسے دھوکہ نہیں دیں گے۔ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن چھوٹے بھائیوں نے پیسے کی ہیر پھیر شروع کر دی، اپنے اکاؤنٹ میں لین دین کر لیا، دکانداروں کے ساتھ بھی اپنے معاملات طے کر لیے، بڑے بھائی کو ایک ملازم بنا کر رکھ لیا تھا۔ جب بڑے بھائی کو ہوش آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ماں نے دونوں بیٹوں کے ساتھ مل کر بڑے بیٹے کو بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ پھر کہنے لگی کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ والد کے انتقال کے بعد سب کچھ میں نے تو کیا ہے اماں،
اور یہ چھوٹے ہو کر سب کچھ میرے ہاتھ سے چھین چکے ہیں، یہاں تک کہ گھر کے خرچے کے لیے، اپنے بچوں کی فیس بھرنے کے لیے مجھے ان سے پیسے مانگنے پڑتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی اکاؤنٹ نہیں چل رہا، پیسے نہیں نکال سکتے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے اپنی ساری زندگی ان کو پڑھانے میں، لکھانے میں، کامیاب بنانے میں لگا دی، اور آج آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ بات بڑے بیٹے سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ماں ہے۔ اس نے اپنی ساری جوانی اپنے بھائیوں پر لٹا دی تھی، شادی بھی بڑھاپے میں کی تھی جب وہ 40 سال کا ہو گیا تھا، اور ربیہ کو بھی اس نے یہ کہا تھا کہ اس کی ماں کو اس سے کبھی بھی کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ بیچاری پورا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ ساس کے سامنے اس نے کبھی بھی بدزبانی نہیں کی تھی، لیکن جیسے ہی چھوٹے دیوروں کی شادی ہوئی، دیورانیاں اچھا خاصا جہیز لے کر آئی تھیں۔ یہ دیکھ کر بلقیس بیگم کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ دونوں دیور پڑھے لکھے تھے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، اس لیے رشتے بھی اچھے مل گئے۔ بڑے بیٹے کی باری تو بلقیس نے جان بوجھ کر غریب گھر کی لڑکی کا انتخاب کیا تھا تاکہ انہیں مفت کی ملازمہ مل سکے، اور بڑے بیٹے کو بھی اب نوکر بنانا چاہتے تھے۔ اس سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہوتی تھی، تو اس کی ماں ہو کر اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی کر سکتی ہے، اس لیے اس کے سینے میں درد رہنے لگا تھا۔ لیکن ربیہ اسے بہت سمجھاتی تھی، کیا فکر مت کیا کریں، ہمارا اللہ مالک ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ میں ہاتھ پھیلا کر اپنے بھائیوں سے اپنی بچیوں کے لیے ان کی ضروریات کی چیزیں مانگوں، اور وہ مجھے نوکروں کی طرح جھڑک کر جواب دیں۔ میں نے تو آج تک کبھی اپنے چھوٹے بھائیوں سے سخت اور اونچے لہجے میں بات نہیں کی، تاکہ کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے سر پر باپ نہیں ہے، تو بھائی نے انہیں ظلم و ستم کا نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے تو بہت پیار دیا اپنے بھائیوں کو، میں نے اپنے آپ کی پرواہ نہیں کی، اور آج میری ماں مجھ سے کہتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ غم ربیہ کے شوہر کو ایسا لگا کہ اس کی جان ہی لے گیا۔ ایک بار اسے ہارٹ اٹیک ہوا، لیکن ڈاکٹر کے پاس جاتے جاتے وہ دم توڑ چکا تھا۔ ربیہ کی تو جیسے زندگی ہی تباہ ہو گئی تھی، کوئی بھی اس کے آنسو صاف کرنے والا نہیں تھا، اور چھوٹی چھوٹی 2 بچیوں کا ساتھ تھا۔ ساس نے تو عدت بھی پوری نہیں ہونے دی تھی، اور کہنا شروع کر دیا تھا کہ جاؤ اپنے میکے جا کر بیٹھ جاؤ، ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ لیکن اس نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے ساس کی منت سماجت کی تھی کہ مجھے یہیں کسی کونے میں پڑا رہنے دیں، میرے گھر کے حالات ایسے نہیں کہ میں جا کر ان پر بوجھ بنوں۔ دیورانیوں نے ساس کے کان میں کہا کہ وہ دونوں بڑے گھر سے آئی ہیں، انہیں کام کاج کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے اگر انہوں نے کوئی ملازمہ رکھی تو اسے ہزاروں روپے دینے پڑیں گے، اور یہ تو مفت میں ہی گھر کے سارے کام کرے گی، بس بدلے میں 2 روٹی ہی کھائے گی۔ بلقیس نے فوراً سے بات مان لی اور ربیہ کو رکھنے پر راضی ہو گئی، لیکن جب بھی اس کے ہاتھ سے کسی چیز کا نقصان ہو جاتا تو بس اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگتی۔ دونوں بچیاں چھوٹی تھیں، لیکن ماں نے انہیں نماز یاد کروا کر رکھی تھی۔ اسکول کی شکل تو بس کچھ عرصہ ہی دیکھی تھی، چھوٹی بیٹی تو صرف چند ماہ اسکول گئی تھی۔ بڑی بیٹی نے 1 سال پڑھا تھا کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کا اسکول چھڑوا دیا گیا، لیکن فارغ وقت میں ربیہ انہیں نماز کی فضیلت بتاتی تھی اور نماز بھی یاد کروا چکی تھی۔ دونوں بچیاں ذہین تھیں، اس لیے نماز یاد کر لی تھی۔ ربیہ کہنے لگی کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو نماز میں اللہ سے دعا کرو تو آسان ہو جاتی ہے۔ دونوں بچیاں یہی کرتی تھیں، جب بھی ربیہ نماز پڑھتی تو وہ بھی دونوں وضو کر کے اپنی ماں کے ساتھ کھڑی ہو کر نماز پڑھنے لگتیں۔ ربیہ کا شوہر جب زندہ تھا تو وہ آس پڑوس بھی چلی جاتی تھی۔ اس کی ایک پڑوسن سے اچھی خاصی دوستی تھی جو کہ کبھی کبھار گھر پر بھی آ جاتی تھی، اور ربیہ کے شوہر کے انتقال کے بعد وہ کبھی ربیہ کے لیے کپڑے لے آتی، کبھی اس کی بچیوں کے لیے تھوڑے سے پیسے دے جاتی، پھل وغیرہ رکھ جاتی تھی۔ چھپ چھپا کر وہ ربیہ کی مدد کرتی رہتی تھی، اور اسے یہ بھی کہتی تھی کہ اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیا کرے۔ بلقیس بیگم کی نظر میں کبھی ایسی کوئی چیز آ جاتی تو وہ فوراً سے پڑوسن کو روک لیتیں اور کہتیں کہ سیب اور پھل کس کے لیے لے کر آئی ہو؟ وہ کہتی کہ بس ایسے ہی بچوں کے لیے لائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بلقیس بیگم یہ سب چیزیں برداشت نہیں کرتیں، کہنے لگیں لاؤ مجھے دو، میں نے جس کو دینا ہوگا دے دوں گی، بچیوں کے لیے لائی تھی، جیسے ہم بچیوں کو پوچھتے نہیں ہیں کیا، اور پھل کاٹ کر کھانے لگتیں۔ اس لیے پڑوسن جب بھی آتی تو چھپ چھپا کر ہی اس کے کمرے میں سامان رکھتی تھی تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ بچیاں کمرے میں کھا پی لیتی تھیں۔ کبھی کبھی ربیہ کو خود بھی کچھ پھل کھانے کو مل جاتا تھا، کیونکہ پڑوسن کا شوہر پھل کا ٹھیلا لگاتا تھا، اس لیے جو پھل بچ جاتا وہ گھر لے آتا تھا۔
ایک بار ربیہ کی چھوٹی بیٹی کو بخار ہو گیا۔ اس نے بلقیس بیگم سے کہا کہ میری بچی کو بہت تیز بخار ہے، خدا کے لیے اماں جی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی جائیں۔ وہ کہنے لگی اتنے فالتو پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس کہ اس کی بیماری پر خرچ کریں، اچھا ہے مر جائے، جان چھوٹے گی۔ اس نے دونوں دیوروں کی منت سماجت کی کہ اپنی دیورانیوں سے بھی کہا، لیکن کسی نے بھی اس کی ایک نہیں سنی۔ روتے دھوتے وہ بیٹی کو گود میں اٹھا کر پڑوسن کے پاس چلی آئی۔ پڑوسن اور اس کا شوہر وہیں پر تھا۔ بچی کو بخار سے کانپتے ہوئے دیکھا تو دونوں ہی گھبرا گئے۔ اس کا شوہر اور وہ پڑوسن ربیہ کے ساتھ بچی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ بچی کو ملیریا ہوا تھا۔ سارا خرچہ پڑوسن کے شوہر نے کیا، کیونکہ ربیہ کے شوہر سے اس کی اچھی سلام دعا تھی۔ وہ ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ دوائی لے کر گھر آئی تو ساس سے دیور کہنے لگی کہ یہ بد کردار عورت ہے، اسے گھر سے نکالو۔ یہ غیر مردوں سے جا کر اپنی بچی کے لیے دوائیاں اور پیسے مانگتی ہے تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ ہم اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے۔ اب یہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ دیور نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر ماں بیٹیوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگے کہ اب یہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ وہ بیچاری روتی دھوتی قبرستان میں چلی گئی جہاں اس کے شوہر کی قبر تھی۔ وہیں پر اس نے جھگی لگا لی اور رونے لگی۔ اس کی دونوں بیٹیاں اس سرد موسم میں جھگی میں لیٹی ہوئی بھی کانپ رہی تھیں۔ جیسے کہ ربیہ تھکن سے چور ہو کر سوئی تو دونوں بیٹیاں جھگی سے باہر نکل آئیں۔ آسمان کو دیکھ کر کہنے لگیں بابا کہاں چلے گئے ہیں، خدا کے لیے واپس آ جائیں، یہ دنیا بہت بری ہے، دادی اور چچا بھی بہت برے ہیں، ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ یہ کہتے کہتے روتی روتی وہ اپنے باپ کی قبر پر ہی سو گئی تھی۔ لیکن جب بلقیس بیگم کی اگلے روز آنکھ کھلی تو دونوں بہوؤں کے بیٹے اٹھ نہیں رہے تھے۔ پورے کمرے میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ لگ رہا تھا کہ جیسے اے سی جل گیا ہے، کہ ایسی کوئی وائر جل گئی ہو۔ اس بدبو کے مارے کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں کھول دی گئیں، لیکن دونوں پوتے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دونوں بیٹے اپنے اپنے بچوں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ اے سی میں سے ایک کیمیکل کمرے میں پھیلنے کی وجہ سے بچوں کی موت ہو گئی ہے۔ بڑوں پر ان کے اثرات اتنے خطرناک نہیں ہوئے جتنے کہ بچوں پر ہو گئے تھے۔ دونوں پوتے مر چکے تھے۔ گھر میں ایک قیامت سی مچ گئی تھی۔ دونوں دیور اور دیورانیاں رو رو کر پاگل ہو گئے تھے۔ بلقیس بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ اب جا کر بلقیس بیگم کو احساس ہوا تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اب وہ پاگلوں کی طرح سے باہر نکل کر ربیہ اور دونوں بچیوں کو ڈھونڈنے لگی۔ ایک ایک سے پوچھنے لگی کہ کیا تم نے میری بہو کو دیکھا ہے؟ سارے پڑوسی جانتے تھے کہ بلکہ ساس کا رویہ ربیہ کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اب تمہیں بہو کی یاد کیسے آ گئی؟ خود تو تم نے دھکے دے کر اسے نکالا تھا اور اس پر بدکاری کا الزام لگایا تھا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ عورت پاک دامن ہے، نیک سیرت کی مالک ہے۔ تم نے اسے بے گھر کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہائے تمہارے گھر پر لگا دی۔ اب اپنا آشیانہ جلا ہے تو تمہیں بہو یاد آ گئی۔ بلقیس بیگم نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا تھا۔ جیسے ہی قبرستان کے سامنے سے گزری تو بیٹا یاد آنے لگا، جس نے اپنی ساری زندگی ماں کی خدمت میں گزار دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سوچا کہ بیٹے کی قبر پر جا کر اس سے معافی مانگ لے، لیکن جیسے ہی قبرستان میں گئی دونوں پوتیاں باپ کی قبر پر ہی سوئی ہوئی تھیں اور یوں ہاتھ قبر پر رکھے تھے جیسے باپ کے پیٹ میں رکھے ہوں۔ یہ دیکھ کر بلقیس کا کلیجہ پھٹنے کو آیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ کتنا بڑا ظلم کر رہی تھی۔ جھگی میں دیکھا تو بہو بے حال پڑی تھی، بخار میں تپ رہی تھی۔ اس نے دونوں بچیوں کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، رونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو۔ دونوں بچیاں حیرت سے اپنی دادی کو دیکھ رہی تھیں۔ ربیہ ابھی بخار کی وجہ سے بے حال پڑی تھی، لیکن ساس کی آواز سن کر بڑی مشکل سے اٹھ کر باہر آئی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر حیران تھی۔ بلقیس نے ربیہ سے بھی معافی مانگی اور اسے اپنے گھر لے گئی۔ اسے وہی کمرہ دیا جو کہ بڑے بیٹے کی زندگی میں اس کے پاس تھا اور بچیوں کا خرچہ بھی اٹھانے لگی۔ جب ربیہ نے یہ دیکھا کہ دونوں دیورانیاں اپنے بیٹے کھو چکی ہیں اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے تو آسمان کی طرف دیکھنے لگی کہ بے شک جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آتا ہے تو بڑے بڑوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، ظالم لوگ بھی بلبلا اٹھتے ہیں۔ کل تک سب کی نفرتیں ربیہ اور اس کی بچیوں کے ساتھ تھیں، لیکن ایک جھٹکے میں ہی اللہ نے ایسا غم دیا تھا کہ سب کی توبہ ہو گئی تھی۔ کسی کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی بد دعا 7 آسمان چیر ڈالے اور آپ کے لیے بربادی کا سبب بن جائے۔